وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا ينعق. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهم لا يعقلون. ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کا مثلی، مانند مثال یا مثال کی طرح ہے، الذی، اس شخص کے، ینعق کا لفظ ہے نون عین قاف سے، نعق، نعق کہتے ہیں بلند آواز سے گلا پھاڑ کے کسی کو پکارنا، کوے کا زور زور سے کائیں کائیں کرنا، جیسے کوا زور زور سے چلاتا ہے نا، چرواہے کا ریوڑ کو دور سے ہانکنا، آوازیں دینا، یعنی نائق ایک طرح سے جانور کی آواز ہے، چلانے والی آواز ہے، گلا پھاڑ کے بولنے والی. پھر اس کے بعد ہر بلند آواز کے لیے آنے لگا، یعنی لفظی معنی کہ چیخنا اور آواز دینا. بما، ساتھ اس کے جو، یعنی اس کو جو، لا یسمع، سنتا ہی نہیں، یعنی اس کو چیخ چیخ کے بلا رہا ہے جو سنتا ہی نہیں، الا، مگر، دعان، دعا، ونداء، اور آواز. دعا کا مطلب تو پکارنا، بس پکار ہی پکار ہے اور آواز ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اصل میں دعا جو ہے نا بامانہ کلام کے لیے ہوتا ہے، اور ندا بامانہ اور بے معنی دونوں کے لیے ہوتا ہے. ندا از ساؤنڈ، ساؤنڈ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے نا، میننگ فل بھی ہو سکتی ہے، میننگ لیس بھی ہو سکتی ہے، سمجھ رہے؟ لیکن دعا جو ہوتا ہے وہ میننگ لیس نہیں ہوتی. دعا کیسی ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے کو مطلب ہوتا ہے. پھر دعا میں کسی کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کس سے مانگ رہے ہیں، لیکن ندا میں ایسے بیٹھ کے آوازیں شور مچائیں وہ بھی ندا ہوگی. ٹھیک ہے، تو کیا فرق ہوا دونوں میں؟ کسی کو سامنے رکھ کے بامانی آواز نکالنا دعا ہے، اور ندا کیا ہے؟ بس آواز نکالنا، کوئی میننگ ہو یا نہ ہو. ندا جو ہے اس کا روٹ ہے نون دالیے. سمن، بہرے ہیں، بکمن، گنگے ہیں، امیون، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، وہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے، سمجھتے ہی نہیں. ومثل الذین کفروا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا،
یعنی جو شرک کرتے ہیں اور یہ انکار کرتے ہیں، کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، ینعق، جو پکار رہا ہے، بما لا یسمع، اس کو جو سنتا نہیں، الا دعاء و نداء، مگر دعا اور پکار، صم بکم، بہرے ہیں، گنگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، تو وہ عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی ان کافروں کی مثال جنہوں نے اندھا دھند آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کی پیروی شروع کر رکھی ہے اور اپنی عقل فہم کو بالکل معطل کر رکھا ہے، ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے. یہ لوگ انسان نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کہ جن کو ایک چرواہا پکارتا ہے اور بس وہ سمجھتے نہیں کہ چرواہا کیا کہہ رہا ہے، ان کو بس ایک آواز آتی ہے دور سے. یعنی آواز تو سنتے ہیں وہ، لیکن سمجھتے کچھ نہیں کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے. یعنی وہ الفاظ کا معنی نہیں سمجھتے، صرف آواز سنتے ہیں. تو جو لوگ اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے کام نہ لیں، اندھا دھند آباء و اجداد کے پیچھے چلیں، تو ان کی مثال بھیڑ بکریوں کے گلے کی طرح ہے جو عقل سے آ رہی ہیں. تو انسانوں میں سے بہت سے لوگ عقل اور ہوش سے کام نہیں لیتے، اور وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ صرف سنی سنائی پہ آنکھیں بند کر کے دوسروں کے طریقے پہ بغیر دلیل کے چلتے رہتے ہیں. اور اگر کبھی دلیل کی بات ان سے کی جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھکرا دیتے ہیں تعصب کے مارے، اور جہالت میں ہی خوش رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، تم ہمیں ان سے باغی کر رہے. حالانکہ دنیاوی معاملات میں کون لوگ باپ دادا کی پیروی کرتے؟ آپ وہی لباس پہنتے ہیں جو باپ دادا پہنتے تھے آپ کے، وہی کھاتے ہیں جو وہ کھاتے تھے، وہی رہتے ہیں جہاں وہ رہتے تھے. دنیا کے معاملات میں تو ہم نے باپ دادا کی پیروی چھوڑ دی، دین کے معاملات میں ہم صرف اپنی آسانی کے لیے باپ دادا کی پیروی اختیار کیے ہوئے ہیں.